اس زندگی کا مقصد اور رمضان المبارک کے مہینے کے بھی مقاصد میں سے ایک دوسروں کی ہیلپ کرنا، دوسروں کو اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلانا، اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلانا ہے. لیکن یہ معاملہ صرف مالی امداد تک محدود نہیں ہے کہ آپ کسی کی کچھ مدد کر کے اس کو یقین دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے. لیکن اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں مالی امداد کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی کو یہ احساس دلانے کا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ مالی امداد سے بہت زیادہ بڑا رتبہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے. ماہ رمضان المبارک میں ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے، اس کے رسول کی تعلیمات کی باتیں کریں اور ہم بالکل ایک منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے وہ لوگ جو کبھی بسوں میں گھس کر بچوں کو شناخت کر کے مارتے ہیں، یا کبھی بسوں سے اتار کر لوگوں کو شناخت کر کے مارتے ہیں، یا کبھی اسکول میں گھس کر اور کبھی کسی طالب علم کی گاڑی سے، کیونکہ وہ ہزارہ طالب علم ہے، اس کی گاڑی سے اپنی سائیکل ٹکرا کر خود کو حملہ آور جو کرتے ہیں، ان کی مذمت نہ کریں، ان پر لعنت ملامت نہ کریں. یہ میرے خیال سے بڑی منافقانہ سی بات ہونی چاہیے اور بات کھل کر ہونی چاہیے. اگر اس بات کا یقین ہے ہمیں کہ جو رات قبر میں آئے گی اس سے پہلے ایک لمحہ کسی دہشت گرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ میری روح قبض کروا سکے کسی بھی طریقے سے، تو پھر اس کا ہمیں ثبوت بھی دینا چاہیے، ببانگ دوہل بات کر کے دینا چاہیے. وہ لوگ کہ جو معصوم بچوں کو، اور میں حیران ہوں، میں نے کہا ابھی ایک مچھلی یہاں پانی سے باہر آ گئی تھی، اس طریقے سے تڑپ رہی تھی، میں آڈینس کے چہرے دیکھ رہا تھا، ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. جو بڑی عمر کی خواتین بیٹھی تھی وہ مچل رہی تھی کہ مچھلی تڑپ رہی ہے، اس کو جلدی سے پانی میں ڈال دو. وہ کیسے لوگ ہیں کہ جو معصوم بچوں کے سینے میں گولیاں اتارتے ہیں اور ان کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو چین آ جاتا ہے، ان کو قرار آ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا ایک جہنم سی لگنے لگتی ہے. لیکن پھر جب ہم ان ماؤں کو دیکھتے ہیں جو کہ ان بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنے بچے قبر میں اتارے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ان ماؤں کی آواز آتی ہے کہ میں نے اس وطن کے لیے اپنے بچے کی قربانی دی ہے اور ایسے مزید بچے بھی اپنے وطن پہ قربان کروں گی، تو پھر یہ دنیا جنت محسوس ہوتی ہے، پھر یہ وطن جنت محسوس ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. آج ہمارے اس سیگمنٹ میں میرے دوست، میرے بھائی سید اقرار الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ سانحہ پشاور سے متعلق ایک ایسا سانحہ جس نے پاکستان کی تاریخ کو ہلا کر تو رکھا لیکن ہمیں جگا کر بھی رکھ دیا، ایک نیا جوش بھی دیا، ان بچوں کے خون نے ایک نیا جذبہ بھی دیا، ضرب عزم بھی دیا. دہشت گردوں پر کاری ضرب بھی اگر آج لگ رہی ہے تو اس کا بڑا کریڈٹ انہی بچوں کو جاتا ہے. سانحہ پشاور کے مختلف متاثرین یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقرار، آپ ذرا تعارف کرائیے گا پھر ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا وسیم، جس طرح آپ نے کہا بھی، اور ہمارے ناظرین بھی یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شاید نسل انسانی کی تاریخ میں اس سے بربریت سے بھرا ہوا، وحشت سے بھرا ہوا، دہشت سے بھرا ہوا واقعہ شاید ہی کوئی دوسرا ہمیں ملتا ہوگا، جب بچوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کے سروں میں گولیاں ماری گئیں، ان کی گردنوں میں گولیاں مار کے انہیں شہید کیا گیا. یہ بھی اطلاعات تھیں کہ کچھ بچوں کو ذبح کیا گیا، اور میری بدنصیب آنکھوں نے اس سانحے کے فوراً بعد کے وہ پہلے مناظر دیکھے ہیں، خود ہم نے ریکارڈ کیا اور یہ دکھ پوری قوم تک پہنچایا. جس کے بعد جس طرح وسیم نے کہا کہ الحمدللہ آج اس بات پر فخر ہے کہ پوری پاکستانی قوم پوری قوت کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، اپنے ایک ایک سپاہی کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ الحمدللہ کھڑی ہے. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آج ان 140 بچوں کی ماؤں کا ان بچوں کے بعد پہلا روزہ ہے. ان بچوں کے بعد اس مہینے کے اختتام پر وہ تمام مائیں پہلی عید منائیں گی. رمضان کا چاند دیکھ کر، عید کا چاند دیکھ کر اپنے اپنے چاند ان ماؤں کو کس طرح سے یاد آئے ہوں گے. یہ شاید تب سے اب تک روزے میں ہے، نوالا منہ میں رکھتے ہی اگر اپنا لال یاد آ جاتا ہوگا تو یقیناً کھانا نہیں کھایا جاتا ہوگا. اس کے باوجود وہ مائیں ثابت قدم ہیں. میں نے شہادت کے روز ایک باپ سے بات کی پشاور کے اندر، اس کا اکلوتا بیٹا سانحہ پشاور میں اپنی جان سے گیا تھا، جنازہ گھر کے صحن کے اندر موجود تھا، اور اس باپ کا کہنا تھا کہ اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں اس پاک سرزمین پر اپنا ایک ایک بیٹا قربان کر دیتا. یہ ریکارڈنگ پر موجود ہے، ہم کوئی افسانوی بات نہیں کر رہے، ہم کسی جنگ کی کوئی داستان نہیں سنا رہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سرزمین پشاور نے ان تمام تر مناظر کو دیکھا، پاکستان کے لوگوں نے ان مناظر کو دیکھا، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے
کہ شاید دنیا میں ایسی اور کوئی دھرتی نہیں ہوگی جہاں ایسے سپوت موجود ہیں جن کا آج میں آپ سے تعارف بھی کرواؤں گا، کہ جو گولیوں کا سامنا کرنے کے باوجود، اپنے ساتھی طالب علموں کی شہادت کے باوجود آج بھی اسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان ماؤں سے بھی آپ کا تعارف کروائیں گے کہ جو اسی اسکول میں آج بھی اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک باپ کی جرت اور بہادری اور ہمت کی داستان میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ ایک چھوٹا سا خراج تحسین ہماری جانب سے ایک پیکج کی شکل میں ان ماؤں کے نام جنہوں نے اپنے لالوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے فرزندوں کی قربانی دے کر اس قوم کی ہر ماں کے بچوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عظیم ماں تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے، خدا گواہ ہے شہادت کی موت پائی ہے۔ عظیم ماں تیرا نور نظر شہید ہوا، خدا کی راہ میں تیرا پسر شہید ہوا۔ خدا کا شکر ہے میدان سے منہ نہیں موڑا، دہن پہ، سینے پہ، بازو پہ زخم کھائے ہیں۔ تیرا شہید لہو میں نہا کے آیا ہے، قدم قدم پہ گلستاں کھلا کے آیا ہے۔ ہزار آندھیاں آئیں وہ بجھ نہیں سکتی لہو سے اپنے جو شمع جلا کے آیا ہے۔ رضائے حق سے تیرا دل ہے کس قدر آباد۔ عظیم ماں تجھے سب مبارک ہو، جو دیکھتا ہے ادب سے وہ سر جھکاتا ہے۔ تیرے شہید کا شاہی جلوس آتا ہے، تیرے شہید کا شاہی جلوس۔ ہیں اپنے مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں غازی عرفان اللہ۔ یہ جواں ہمت بچہ اس آڈیٹوریم میں موجود تھا جہاں خون کی یہ ہولی کھیلی گئی، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت جو عزم ہے، جو استقلال ہے، یہ پوری قوم کو انشاءاللہ بہادری کی ایک نئی مثال قائم کر کے دکھا رہا ہے۔ ان سے بات کریں گے، ان کے ساتھ ان کے انکل موجود ہیں، چچا موجود ہیں، ڈاکٹر شاہ سعود صاحب۔ ایک اور بڑی پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جانے والی شخصیت پرنسپل تھیں آرمی پبلک اسکول کی، شہید طاہرہ قاضی صاحب۔ ان کے فرزند، ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے ان کی والدہ کے حوالے سے، ان کی والدہ کی قربانی کے حوالے سے، اور شہید حذیفہ آفتاب۔ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے اپنے آپ میں۔ ان کے دادا ہیں اور ان کی والدہ ہیں، لیکن ان کی والدہ اسی آرمی پبلک اسکول میں آج بھی پڑھانے کے لیے جاتی ہیں، جیسا کہ اپنے بیٹے کی شہادت سے پہلے وہ وہاں پڑھایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایمل خان اس واقعے میں شہید ہوئے تھے، یہ بھی اسی آڈیٹوریم میں تھے جہاں یہ سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ ان کے چچا اور ان کی بہن اس وقت ہماری مہمان ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ غازی کامران کوثر بھی موجود ہیں۔ ان کے ہاتھ پر گولیاں لگی تھیں اور ماشاءاللہ یہ زندگی کی جنگ جیت کر اس وقت ہمارے درمیان ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے موجود ہے۔ بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ خواتین حضرات آپ سے میں کرنا چاہوں گا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے اور جس کے بعد آج میں اور آپ اپنے بچوں کو محفوظ تصور کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پوری قوت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اس دھرتی کے شہید ہونے والے بچوں کے لیے اور ان کی لازوال اور بے مثال ماؤں کے لیے سلام کے طور پر، خراج تحسین کے طور پر بھرپور تالیاں جتنی طاقت سے آپ بجا سکتے ہیں۔ دلیپ صاحبہ، آپ جو کہنا چاہیں
کوئی سوال، میری کوئی جرت، کوئی جہارت نہیں کہ آپ سے کچھ پوچھوں. جو آپ بتانا چاہیں، جو آپ شیئر کرنا چاہیں، جو آپ کہنا چاہیں، پوری قوم آپ کو سن رہی ہے. آج میں آپ کی وساطت سے یہ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی. شاید کوئی ماں اپنے بچے کے لیے یہ چیز نہیں مانگ سکتی، لیکن یہ میری اپنی مانگی دعا تھی جو قبول ہوئی. جب شہیدوں کی ماں کو دیکھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اعزاز والی ماں بنانا. الحمدللہ اللہ نے بنایا. جب اپنی ماں سے کہا، امی کچھ بتائیں کہ میں ان بچوں کے لیے پڑھوں، اللہ ان کی اصلاح کر دے. اللہ کی بتائی دعا میری والدہ نے سکھائی، پڑھو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا کا پہلا حصہ تو سمجھ آیا کہ اللہ میری اولاد کو، میرے زوج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نہیں سمجھی تھی اور نہ سمجھ سکتی تھی کہ مجھ گناہگار کی اولاد کیسے متقیوں کی امام بن سکتی ہے. اللہ نے بنا دیا. اللہ نے ان شہیدوں کا ذکر نبیوں، پیغمبروں، صدیقین کے ساتھ کیا. مجھ عاجز کی اولاد کو اللہ نے یہ رتبہ دیا. اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. یہ پوری قوم آپ کی مقروض ہے. اور وسیم، کس کی جرت ہے اور کس کی بساط اور کس کی اوقات ہے کہ جس قوم کے پاس ایسی مائیں ہوں اس قوم کی جانب میلی آنکھوں سے دیکھ سکے. حذیفہ کے دادا ہمارے ساتھ موجود ہیں، نانا. اور یہ جو آنسو ہیں، یہ آنسو دہشت گردوں کے چہرے پر تماچا ہے. یہ جو خواہشیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہیں اپنے بیٹے کی میت اٹھانے کے بعد، یہ ان دہشت گردوں کے منہ پر تماچا ہے. ہم نے جب ان سے رابطہ کیا ان کی تشریف آوری کے لیے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حذیفہ کس کلاس میں تھا. اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کی عمر کیا تھی. تو انہوں نے کہا اس 16 مارچ کو ہم نے اس کی 16ویں سالگرہ منائی ہے، اس لیے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ARY والوں کو، پوری ان کی جو ٹیم ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلے دن سے انہوں نے ان شہیدوں کے ساتھ جو وابستگی رہی. تقریباً تمام میڈیا نے، اور آج کے اس پروگرام میں تو میں آتے ہوئے یہ سوچ کے آیا کہ ہم سے جدا ہوئے ہیں ہمارے پھول، ہمارے گلستان اجڑے ہیں، لیکن جو ہمیں وہ عزت دے گئے تا قیامت ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان عزت میں تھوڑی سی بھی کریں. آج ہم خیبر سے اٹھ کے آئے ہیں کراچی میں آپ کی وساطت سے امن اور بھائی چارے کا پیغام لے کے، جو ہمارے شہیدوں کی وجہ سے اس ملک کو ملا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ اور ہر قدم پہ ان بچوں کی خیرات ہمیں عزت بخشی. لیکن ایک دعا میں نے کی تھی حرم شریف میں بیٹھ کے، پتہ نہیں علماء کہیں گے یہ کہنی چاہیے تھی، کرنی چاہیے تھی، نہیں تھی، مگر اپنے دل کے پھٹولے دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ، موت پر حق ہے، وقت اور جگہ کا تعین آپ نے کیا ہے، اس میں چینج نہیں ہے. لیکن
میں یہ دعا آپ سے کرتا ہوں، خدائے بزرگ و برتر ہے تو، ہر چیز پہ قادر مطلق ہے تو، یا اللہ تیرے حبیب کے گنبد مبارک کے نیچے بیٹھ کے میں نے کہا یا اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں اور ہمارے ملک میں جگہ جگہ پہ گھرانوں میں تکلیف دی ہے، یا اللہ ان کو وہ بیماری لگا دے جس سے بڑی بیماری تم نے اس دنیا میں پیدا نہ کی ہو، اور وہ عمر خضر نہیں کہتا ہوں، وہ عمر شیطان عطا کر جو شیطان نے تم سے مانگی تھی کہ یہ موت مانگے موت نہ آئے، کہ جو انہوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے پھولوں کو جس انداز میں کہ جو وہ گھبرا کے پیچھے دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، اللہ کی ذات تھی۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستانیوں کو عزت دے جو انہوں نے ہمیں عزت دی، لیکن میری یہی ایک درخواست ہے کہ یا اللہ جو ان بچوں کی شہادت پہ ایک پیغام ہے، خدایا ہماری قوم کو اس پہ چلا دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور آپ کے بچوں نے، ان کے خون کے ایک ایک قطرے نے اس دھرتی کو جو عزت دی ہے، اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کو جو عزت دی ہے، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں کہ ایسی تربیت آپ نے کی، اور جس طرح میری بہن نے ایک منظر نامہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کہ اس قوم سے لڑ نہیں سکتے اب آپ انشاءاللہ، جس کے پاس ایسی مائیں موجود ہیں۔ قاضی صاحب، آپ کی والدہ شاید تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں، اپنے سکول کے بچوں کو بچانے کے لیے سینہ سپر ایک ماں، صحیح معنوں میں ایک ماں سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ کچھ خبریں الگ سے بھی سامنے آئیں، لیکن ہم جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں پھر سر میں گولی مار کے رستے سے ہٹایا گیا، لیکن جب تک ان کی آخری سانس برقرار تھی اپنے بچوں کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ ایک منٹ ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اور جو غلط بیانیاں ہوئی ہیں، الحمدللہ ہمارے بچوں کسی کا گلا نہیں کاٹا گیا، کسی کا بازو نہیں کاٹا گیا۔ یہ افواہیں جو لوگوں نے ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے نا، تو یہ میں بھائیوں کے تھرو کہوں، فائر کیے گئے سروں پہ، جسموں پہ زخمی کیے گئے، شہید کیے گئے، جو اذیت جو، لیکن جو اندر سے بھاگ کے آئے وہ کچھ دیکھ کے نہیں آئے، صحیح، اور جنہوں نے اندر دیکھا وہ باہر نہیں آئے۔ اللہ تو یہ ایسی باتیں جو ہے درست، بالکل درست۔ کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عیر بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور اتنا خراج تحسین پیش کیا اے پی ایس کے شہداء کو۔ یقیناً خیر میں تو وہاں پہ تھا نہیں اے پی ایس میں، تو مجھے تو وہی پتہ چلا جو مجھے اوروں نے بتایا، اور شروع میں یہ افواہیں آئیں کہ خدا نخواستہ ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بالکل انٹیکٹ تھیں، ان کی باڈی بالکل انٹیکٹ ان ون پیس ہمیں ملی تھی، ان کو صرف ایک ہیڈ شاٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور جو لاسٹ ہمیں ان کا پتہ چلا تھا، ان کو 2 دفعہ ایویکویٹ کیا گیا تھا، اور جو اس وقت وہاں پہ جو فوجی تھے ان میں سے کچھ میرے دوست بھی تھے، اور انہوں نے ہمیں کہا، ان میں سے ایک نے جا کے، کیونکہ سنس میں اپنی امی کو بی بی کہتا تھا تو میرے بہت سارے دوست بھی میری امی کو بی بی ہی کہتے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بی بی کو کہا تھا کہ آپ جائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میں ٹھیک ہوں، جب آخری بچہ جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ انہی کو بچاتے ہوئے وہ اسکول ونگ سے جب فارغ ہوئی، اسکول ونگ کے بچوں کو بچا کے جب وہ ایڈمنسٹریٹو بلاک میں آئیں، وہاں پہ جب وہ لوگوں کو بچا رہی تھیں، وہاں پہ اکارڈنگ ٹو دوست جو کہ ادھر ساتھ والے کمروں میں چھپے ہوئے تھے، ان کا سامنا ایک دہشت گرد سے ہوا، اور اس دہشت گرد نے جب سامنا ہوا تو میری مدر نے سب سے پہلے انہیں اپنا فون آفر کیا کہ یار یہ لو فون، جس کو فون کرنا ہے کرو لیکن بچوں کو مارنا بند کرو۔ انہوں نے کہا فون ہمارے پاس بھی ہیں، فون آپ سائڈ پہ کریں، آپ ہمیں بچے بتائیں، آپ نے بچے کہاں چھپا کے رکھے ہیں ہم سے۔ انہوں نے کہا بچے میں آپ کو نہیں دے سکتی، آپ ان کی ماں میں ہوں اس وقت، آپ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ اور انہوں نے دوسری کوئی بات ان سے نہیں کی اور انہیں گولی مار دی۔ یہ ان کا اینڈ جو ہمیں سامنے آیا، لیکن انہوں نے ٹیررسٹ کو کنفرنٹ کیا، اور میرے لیے بینگ اے سن
خیر میرے لیے تو مائی مدر اینڈ فادر بوتھ آر این ایگزامپل. فادر جو ہیں وہ 71 وار کے ریٹرن ہیں, اور مدر جو ہیں وہ آبویسلی APS میں شہادت نصیب کر چکے ہیں, تو میرے لیے تو دونوں ایک انسپریشن رہ چکے ہیں. لیکن انہوں نے ایک ایسی بریوری کی ایگزامپل رکھ دی اور ایک ایسی لیڈرشپ کی ایگزامپل رکھ دی. ہم دنیا جان کو لیڈرشپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچوئل لیڈرشپ تو انہوں نے کر کے دکھا دی ہے کہ جب ان کو 2 دفعہ کہا گیا کہ سیف روٹ یہ ہے نکل جاؤ, لیکن ان کو اسی اللہ پہ یقین تھا کہ اگر میں نے بچنا ہے تو میں اسی سے بچ کے جاؤں گی, اور اگر نہیں بچنا تو میں نے ادھر ہی شہید ہونا ہے. اور انہوں نے وہی کیا, وہ ادھر رکیں, انہوں نے ڈٹ کے وہ لڑیں, اور انہوں نے وہیں پہ شہادت نصیب کی. یہ جنید بھائی ابھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ابھی میں بریک پہ بات بھی کر رہا تھا کہ ان کے پاس ہمیشہ سے ان کے پرس میں ایک ڈیجیٹل قرآن ہوتا تھا, اور وہ ڈیجیٹل قرآن میں ہی ان کا جو پہلا نعت والا البم آیا تھا وہ اس میں تھا ایک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اور کچھ احادیث تھیں. تو ان کی 2 نعتیں تھیں, آئی ایم سوری میں پھر بھول گیا ہوں, اپنے بریک میں بتائی ہوئی تھی. تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. یہ والی نعت جو جب بھی وہ سنتی تھیں وہ ہمیشہ ایموشنل ہو جاتی تھیں, اور وہ ان کے پاس اس قرآن میں تھا. وہ قرآن ابھی تک میرے پاس ہی ہے, لیکن اور وہ جو ہے وہ ڈیجیٹل قرآن وہ ہر وقت وہ سنتی تھیں. کبھی کبھار ان کا جب ہیڈ فون خراب بھی ہو جاتا تھا وہ مجھ سے ہیڈ فون لے لیتی تھیں, اور جب ہیڈ فون نہیں ہوتا تھا تو اس کا وہ چھوٹا سا اسپیکر تھا وہ کان کے قریب کر کے شی یوز ٹو ہیئر دیٹ. اور مطلب وہ اللہ میں اتنا مانتی تھیں کہ انہوں نے الحمدللہ ہمیں بھی وہ چیزیں سکھائیں جس کی وجہ سے مطلب اگر وہ آج گئی ہیں تو وہ اپنا ہوم ورک ادھر ہمارے پاس بھی کر چکی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مطلب شی از, اگر مجھ سے آج بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے تو میرے خیال سے میں انہیں کا نام لے سکتا. بالکل, اور صرف آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے, میرا خیال ہے پوری قوم کے بیٹوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک ایسی ماں جس نے ایک ایسی مثال سیٹ کی ہم سب کے لیے, بہادری کی, جرت کی اور ہمت کی اور ڈٹ جانے کی, چاہے جان بھی آپ کی جاتی ہو لیکن جس موقف پہ آپ قائم ہیں آپ کھڑے رہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. عرفان, آپ ہیرو ہیں ہمارے بھائی. نہیں پوچھنا چاہتا میں کہ وہاں کیا ہوا عرفان کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا. عرفان میں ذرا عرفان تیرے ساتھ بیٹھ جاؤں ذرا. تجھے پتہ ہے میں تیری عمر کا تھا جب میں خود پشاور میں تھا. ہاں اپنے نام کی طرح یہ بھی عرفان رسکت عرفان کا ویسے بھی مطلب ہے اللہ کو جاننے والا. کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ وہاں کیا دیکھا آپ نے, سب بھول جاتے ہیں. اب کیا سوچتے ہو؟ اب تو زندگی میں آگے جانے کو سوچ رہے ہیں ہم. انشاءاللہ ہم دہشت گرد کو ختم کریں گے. اوئے ہوئے یار, یہ تالی ہونی چاہیے بہت زوردار اس کے اوپر. انشاءاللہ انشاءاللہ سارے دوستوں کے بدلہ لیں گے انشاءاللہ. جو ہمارے سامنے شہید ہوئے, میرے کزن بھی شہید ہوئے. چلو چلو. عرفان کبھی ڈرا تو نہیں؟ چلو عرفان کوئی عرفان گھبرائے تو نہیں کبھی؟ کیا کہیں گے جو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں, جو بچے آپ کی عمر کے ہیں, جو بچے اسکول جاتے ہیں, کیا کہو گے انہیں؟ میں یہی کہوں گا بچوں کو کہ نہ ڈرو ان بزدلوں سے. شاباش. انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. بڑے ہوگا شاباش. انشاءاللہ. ایمل کی بہن ہے ہمارے ساتھ. شاباش. یہ بھائی تھے اور یہ تصویر آپ ساتھ لے کے چلتی ہیں ہر وقت. کیسا بھائی تھا ایمل؟ میرا بھائی سب سے اچھا تھا. میرا بھائی سب سے اچھا تھا, ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا تھا. امی ابو کو کبھی خفا ہونے کی شکایت ہی نہیں کی. آپ سے لڑائی ہوتی تھی؟ لڑائی ہوتی تھی لیکن جس طرح بہن بھائیوں کے درمیان میں ہوتی ہے. اب
کیا یاد کرتی ہیں سب سے زیادہ اپنے بھائی کا؟ اکثر جب وہ اسکول سے آتا تھا تو میرے لیے کچھ ضرور لے کر آتا تھا، تو اکثر جب میں وہ یاد کرتی ہوں تو مجھے رونا ضرور آتا ہے. فخر ہے اپنے بھائی پہ آپ سے؟ بہت زیادہ فخر ہے. شکریہ. ایمن کے چچا ہمارے ساتھ ہیں. کیسا بھتیجا تھا ایمن؟ ایمن کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ تو ہماری فیملی میں ایک مثال تھا. مثال ہے، شہید زندہ ہوتے ہمیشہ. ہر بچے، بڑے، غریب، امیر، جو بھی ہو، اس کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتا، بڑوں کی بہت عزت کرتا ہے. ایمن کے بارے میں ہم نے کسی سے کوئی غلط بات نہیں سنی. وہ ہمیشہ اچھی سوچتا تھا. اسکول میں بھی وہ بہت اچھا تھا پڑھائی میں. اس کے پاس ہر ٹائم ہوتا ہی نہیں تھا. اس کے پاس ہر وقت جب کوئی کام کے لیے جاتا تو ایمرجنسی ہو جاتی، جیسے چائے بھی نہیں پیتا اور نکل جاتا. صبح جب نکلتا رات کو گھر پہنچتا، کیونکہ صبح جب جاتا کالج کے بعد ٹیوشن، اور اس کے بعد اس کا وہ ایک اپنا شوق تھا گاڑیوں کا. اور ریم وغیرہ ٹائر یہ خود وہ لیتا تھا مارکیٹ سے اور سیل کرتا تھا. بالکل مصروف رہتا تھا، بہت مصروف تھا. وقت نہیں گزارا ہمارے ساتھ، لیکن یاد آتا ہے. یاد تو آتی ہے. کامران، آپ بھی اس آڈیٹوریم میں تھے اور آپ کے بازو پہ گولیاں لگی. کیسا وقت تھا جب زخموں سے واپس زندگی کی طرف آ رہے تھے؟ کیا سوچتے تھے ان دہشت گردوں کو ذہن میں لا کے، ان کی اس بزدلی کو ذہن میں لا کے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اسے جڑ سے ختم کریں گے. جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے تو ہم چپ کے نہیں بیٹھیں گے. اپنے دوستوں کا بدلہ لیں گے، انشاءاللہ ضرور لیں گے. اور بس ابھی جاتے ہیں اسی اسکول میں جاتے ہیں؟ جی اسی اسکول میں جاتا ہوں. کوئی گھبراہٹ، کوئی نہیں، کوئی گھبراہٹ پریشانی کبھی نہیں ذہن میں آئی؟ زندہ باد، زندہ باد. تھینک یو سو ویری مچ. وسیم، پتہ نہیں یہ عجیب ہی کچھ لگے گا اگر ہم وہ اور سب مل کے ساتھ وہ پڑھ سکیں. وہ ہم نے پڑھنا ہے. اور میں آپ نے کہا وہ سوال نہیں پوچھوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال احمد سے ضرور پوچھا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ یہ انسان نما درندے جو مذہب کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ یہ نام لے سکیں. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. جانور ہیں، یہ تو مسلمان نہیں ہیں. بالکل، مذہب سے ان کا کیا تعلق ہے؟ بالکل. میں اس لیے رک رہا تھا کہ وہ جب آڈیٹوریم پہلی بار کھلا تھا وہاں سے لاشیں اٹھانے کے بعد، اور خون کا وہ تالاب تازہ تھا ابھی، اور جب بچوں اپنی وہ جوتے جو ظاہر پیروں کا ساتھ نہیں دے سکے تھے ان کا بھاگتے وقت، جو ان کی کتابیں تھیں، جو ان کی کاپیاں تھیں، جو ان کے بیگز تھے، وہ یاد آنا میں سمجھتا ہوں میری ذاتی طور پہ پتہ نہیں میں برداشت کر مجھے. لیکن باقاعدہ بھی یہ کہا بھی گیا کہ لوگ بھی یہ تاکہ مطلب یہ ہماری تاریخ کے انتہائی ایک جس طرح اے پی ایس کا واقعہ اٹ سیلف ہلا دینے والا واقعہ تھا، لیکن جگا دینے والا واقعہ بھی تھا. یہ آج اتنے دہشت گرد جو باصل جہنم ہو رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ میں تو کریڈٹ اس انداز میں کہ ان بچوں کے خون نے جگا دیا. اسی لیے اس واقعے کو بھی یاد کرنا مجھے لگتا ہے بہت تکلیف دہ بھی ہے، لیکن بہت جگا دینے والا بھی ہے. ایک نیا بلبلہ بھی ملتا ہے، ایک نیا جوش بھی ملتا ہے. لفظ سنا تھا کہ یہ نام لو تو ایمان جاتا ہے. چل یہ ہم نے تو ان خنزیروں کو خدا نہ بتائے، لیکن جو ٹی وی میں، جو جنگلوں میں ان کی شکل دیکھی ہے، وہ فضل اللہ کی جو کہتے ہیں نام بھی کسی نے غلط رکھا ہوا ہے. خنزیر کی شکل اچھی ہوگی اس فن سے، وہ جو حالت اس کی. اور جو ایک یہاں میں آپ کی وساطت سے اس ٹوٹل واقعے میں جو ہماری افواج نے جو ہمیں عزت بخشی، ہمیں وی آئی پی درجے کا
उम्रा कराया, माशाअल्लाह, हमारी जो प्रोटोकॉल हमें दी, हम उनका जिस किस्म का शुक्रिया अदा करें हम अदा नहीं कर सकते। बेशक। और ख़ास कर मैं अपने सिपा सालार राइज शरीफ को सलूट पेश करता हूँ कि उसने जो हमारे दुश्मन को जो आंखें बताई, तो आज हमने देखा नहीं सुना नहीं, अल्लाह ने मोहम्मद बिन कासिम को हमारे मुल्क में इस सिपा सालार की शक्ल में भेज दिया। और इसमें और उसने जाके इस वाक़े के दूसरे दिन हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को जाके जो कहा कि जो इधर से हो रहा है अब रोक लें वरना मैं रोकूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया कि उन्होंने जो हमारी हेल्प इस मामले में आप क्या मुसलमान कर। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब वो पेशावर आए थे, ख़त्मुल कुरान अरेंज किया था उस पर, तो उस पर उन्होंने एक बात कही थी मेरे वालिद साहब से, क्योंकि वालिद साहब भी फ़ौज से ही थे, तो वो उनके जूनियर रह चुके थे। वालिद साहब के जो राइल शरीफ साहब के जो भाई थे वो वालिद साहब के इंस्ट्रक्टर रह चुके थे, जो शबीर शरीफ निशान हैदर जो। तो उन्होंने एक बात कही थी कि कर्नल साहब अब आप ये भूल जाएं कि अब इसका और कोई इलाज है, क्योंकि अब इन्होंने हमारी शहरा को टच किया ऐसा ही। और अब बात आई है वर्दी पे, अब या तो ये रहेंगे और या तो फिर हम रहेंगे। उन्होंने ये कहा था कि मैं आज कसम खा के कहता हूँ कि मैं उनको अफगानिस्तान तक भी अगर ट्रैक करना पड़ा मैं करूंगा, लेकिन इनको खत्म करूंगा, और वो वही कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम ही रहेंगे, इंशाल्लाह हम ही रहेंगे। अभी हम हमारी जिस तरह की एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। अभी ही मेरे जहन में एक बात आई है कि हमारी प्रिंसिपल का नाम था ताहिरा। जी हाँ, आपने नोट किया नाम का कितना असर है, कितनी पाक जिंदगी और कितनी पाक रवानगी। मैं उसको मौत नहीं कहूंगी। जब मैं हुज़ैफा का नाम हुज़ैफा रखने लगी तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी के नाम पे समाई नाम के तौर पे रखने लगी। मुझे उसका मायने नहीं पता था, मैंने रख दिया। कुछ अरसे के बाद एक बुजुर्ग ने मुझे उसका मतलब बताया। हुज़ैफा का मतलब था जाया ना होने वाला। अजीब। आप सोचें, हुज़ैफा जाया हुआ, वो हम सब के दिलों में जिंदा है। उन सब 128 बच्चों के साथ जो सब मेरे बच्चे हैं, और मैं बहैसियत कॉलेज लेक्चरर के मैं उन सब की माँ हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया। इरफान, तुम आखिर में बताओ कि तुम उस वक्त तुम कहाँ थे और तुमने क्या देखा, क्या हुआ था? हम ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। उसी ऑडिटोरियम में? जी, उसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, तो अचानक बाहर फायरिंग की आवाज़ आ गई, तो हम डर गए थे। प्रिंसिपल ने कहा कि गेट बंद कर ले, हमने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे, हम बहुत डरे हुए थे। अचानक से बैक डोर से वो लोग एंटर हो गए और डायरेक्ट वो लोग उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। हम चेयर्स के नीचे छुप गए थे। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे अटैक हुआ है या हमारे ऊपर, हम तो ऐसे मजाक समझ रहे थे। पहली गोली मेरे दोस्त को लगी पाँव पे, उज़ैर अली नाम है उसका, शहीद हो गए। पहली गोली उसे लगी तो मैं घबरा गया था। उसने अपना सर मेरे बाजू पे रख दिया था, तो उसे एक गोली सर पे भी लग गई। उसका सारा खून मेरे चेहरे पे आ गया था, वो शहीद हो गया था। बस करो यार। मैं बहुत रो रहा था, घबरा गया था, रो रहा था। मेरे एक ये दोस्त कामरान, इसे भी हाथ पे गोलियां लगी थी। हम हाल में बैठे हुए थे, ये भी रो रहा था, मैं भी रो रहा था, सारे दोस्त रो रहे थे। बहुत सारे दोस्त हमारे सामने शहीद हुए। मुझे भी फिर 2 बुलेट्स पाँव पे लगी थी। हम पड़े हुए थे, बस सिर्फ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी हमें। 20 मिनट तक वो लोग फायरिंग कर रहे थे। फिर वो लोग ऑडिटोरियम से बाहर चले गए थे, तो एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि वो लोग बाहर चले गए, तो हम दूसरी डोर से बाहर
ہم بھی بھاگ گئے تھے کلاسوں کی طرف زخمی حالت میں. کلاسز میں چھپ گئے تھے. ادھر ہماری وائس پرنسپل بھی تھی اور ٹیچرز بھی تھے اور اسٹوڈنٹ بھی تھے. ہم چھپے ہوئے تھے, دروازہ بند کر کے اپنے اوپر چیئر رکھے ہوئے تھے. اور میں نے اپنے ماموں کے ساتھ کانٹیکٹ کیے, میرے ساتھ موبائل تھا. ماموں کو میں نے کال کیے, ماموں کو سارا واقعہ سنائے تو ماموں نے کہا جہاں ہو وہاں لیٹ جاؤ, بس مت اٹھو. ہم وہاں کلاس میں ہی تھے, سارے دوست رو رہے تھے. پھر 20 منٹ تک ہم کلاس میں چھپے ہوئے تھے. پھر آدمی آئیے اس جگہ کو سیل کر لی تھی, کلاس ونگ کو, اسکول ونگ کو. تو پھر آدمی جب کلاس میں انٹر ہوئی تو ہمیں پھر سب سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ جو بچے زخمی ہیں انہیں پہلے ہمیں دے دیں. تو پھر جو زخمی تھے اسے گود میں اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال لیتے تھے. مجھے بھی ایمبولینس میں ڈال لیا تھا اور LRH ہاسپٹل ہمیں لے کر آ گئے تھے. پھر وہاں ماموں ابو سب سارے آ گئے. اچھا, بات شروع ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کبھی شاید ہم بھی اسی ایکسپیرینس سے گزریں گے. یہ کیسا احساس ہوتا ہے عرفان جب ایک سلگتی ہوئی سیخ کی طرح گرم گولی آپ کے جسم کے اندر اترتی ہے؟ جلن ہوتی ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے گولی لگی ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک پتھر مجھے لگا ہے. اس ٹائم پتہ نہیں لگتا. جب ہم بھاگے تو کلاس میں جب میں بیٹھ گیا تھا تو پھر میرے پاؤں کام نہیں کر رہا تھا. ارے لگتی تو بہت زور کی, تو بہادر بہت ہے. لگتی تو بہت زور کی ہے, تم بہادر بہت ہو نا. تم ایک بہادر باپ کی بہادر اولاد ہو. تم اس قوم کے سبھی بچے بہت بہادر ہیں الحمدللہ, الحمدللہ, کیونکہ انہیں بڑی بہادر ماؤں نے جنا ہے. آج کی جس طرح میں نے کہا کہ ویسے تو آج کی ایک نشریات, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ, آج کی نشریات کا ایک ایک حصہ تو ہے ہی, لیکن ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ ان شہیدوں کے ورثہ کا مقروض ہے, ان شہیدوں کے خون کا مقروض ہے. شان رمضان نشریات آج کی ان کے نام ہے. پورا مہینہ انشاءاللہ ہم مختلف واقعات میں شہداء نے جس انداز سے اپنا خون دے کر ایک نئی زندگی بخشی ہے اس ملک کے لوگوں کو, ان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کرتے رہیں گے اور انہیں سیلوٹ بھی کرتے رہیں گے. ہم نے جس انداز سے اس سیگمنٹ کا ہم نے آغاز کیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ ابھی جب ہم بریک پہ بھی جا رہے ہیں تو ایک بار پھر یہ دشمنوں کو یہ بتاتے ہوئے, ظالموں کو یہ بتاتے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری تاریخ میں ایسے واقعات اب مزید نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو اگر ایسا دشمن اس طرح کی بات سمجھتا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح, ایسے واقعات نہیں ہوں گے انشاءاللہ. افراد لڑ رہی ہیں, لیکن اگر اللہ نہ کرے ہوئے بھی, میرے منہ میں خاک اگر ہوئے بھی, تو ہمیں مزید مضبوط کرنے کا ہی سبب بنیں گے, کمزور کرنے کا سبب نہیں بنیں گے. سارے ہمارے آڈینس مل کر اور جو ٹی وی سیٹس کے سامنے سے بیٹھے ہیں, آپ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر اپنے شہداء کا اور ان کی فیملیز کو رخصت کریں, تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ یہ ایک زندہ قوم کے لوگ ہیں. ہم سب آپ لوگوں کے مقروض ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. شان رمضان کی اس ٹیم کی جانب سے, ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. پتا کیا پوچھتا ہے وہ